اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ہرگز نہیں انکار سمجھتا مسیح ان یکونا یہ کہ سمجھا جائے عبد للہ بندہ واسطے اللہ کے وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کی بندگی میں آر سمجھتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا مسیح وہ شخصیت ہے کہ نہ وہ اللہ ہے، نہ اللہ کا حصہ ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ محض ایک اللہ کا نیک بندہ اور ایک رسول تھے۔ ایسا رسول جس نے نبی آخر الزمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور خبر بھی ایسے دی کہ ان کا نام بتا کے فرما دیا کہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ ہم محمد کے لحاظ سے تو قرب سمجھتے ہیں، لیکن احمد کے لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس نام کی نسبت کی طرف نہ جاتے ہیں، نہ ہی اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو شخص آر سمجھے عن عبادت ہی اس اللہ کی عبادت میں، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ الیہ جميعا بس جلدی اکٹھا کرے گا ان کو طرف اپنی سب کو۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ تکبر کی علامت سمجھتے ہوئے یہ پاؤں جو ہے نا ٹخنے، ان کو ننگا نہیں کرتے تھے، بلکہ تہمت جو ہے یعنی ادار بند جو ہے اس کو اتنا لٹکا دیتے تھے کہ وہ ساتھ زمین کے گھسٹتا رہتا تھا، اور اسے بڑا فخر محسوس کیا جاتا تھا کہ یہ بڑا چودھری ہے جس کا تہمت جو ہے وہ نیچے گھسٹ رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ان ٹخنوں کو ننگا رکھو۔ اور آج اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہمارے وہ بھائی جو ٹخنا ننگا رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ آدھی آدھی پنڈلیاں بھی ننگا رکھتے ہیں، اور پھر اس میں جو ان کو فخر اور غرور اور جو نشہ چڑھتا ہے نا، یہ شلوار جو ہے وہ آدھی آدھی مطلب کر لینے میں اور آدھی پنڈلیاں ننگے رکھنے میں، پھر اس میں بھی ایک الگ ہی نشہ اور الگ ہی تکبر ہے۔ تو تکبر ہر لحاظ سے بری چیز ہے، وہ چاہے نیکی کے کام میں ہو، اچھے کام کے اندر ہو، لیکن جب تکبر اس میں آ جائے تو اس کی مخالفت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تکبر انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ آ گیا تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہماری طرف سب اکٹھے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس ہے پر جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہیں عمل بھی کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ پورا پورا دے گا ان کو اجورہم اجر ان کا، ثواب ان کا، بدلہ ان کا، وَيَزِيدُهُمْ اور بڑھائے گا ان کو، زیادہ کرے گا ان کو، زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور ہے پر جو لوگ اسْتَنْكَفُوا جنہوں نے آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر بھی کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ رب کریم ان کو عذاب دے گا، عذاب درد دینے والا، یعنی سخت ترین عذاب جو ہے وہ ان کو ملے گا جن کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور جو اللہ کی عبادت میں آر سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ اور نہ پائیں گے لہم واسطے اپنے من دون اللہ اللہ کے علاوہ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو
قد جاءکم تحقیق آئی تمہارے پاس برہان دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور اتاری ہم نے الیکم طرف تمہاری نورا مبینہ روشنی ظاہر یعنی قرآن۔ فاما الذین پس ہے پر جو لوگ آمنوا کو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا انہوں نے بھی اس قرآن کو، جنہوں نے ایمان اللہ پر رکھا اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ پس جلد داخل کریں گے اور کرے گا ان کو، فی رحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کے اندر، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور ہدایت دے گا ان کو، الی صراط الیہ طرف اپنی، صراط مستقیمہ سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی دعویٰ ایمان کے بعد اعتصام ایسا ہی ہے جیسے فرمایا ایمان کے بعد، دعویٰ ایمان کے بعد عمل صالح، گویا عمل صالح جو ہے اس میں اولین چیز کیا ہے؟ اعتصام۔ اور اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا ایسا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، کسی چیز کو ایسا پکڑنا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہ اعتصام کہلاتا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اعتصام بحبل اللہ ضروری ہے اور تفرقہ سے بچنا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا یعنی تفرقہ نہ چھوڑا اور اعتصام بحبل اللہ نہ کیا تو یہ یاد رکھو کہ تم سے پہلی قومیں بھی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئی تھی، تو تم بھی اس وجہ سے آگ کے گڑھے پر کنارے پر یقیناً پہنچو گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان کے بعد اعتصام کرتے ہیں، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں وہ راہ دکھائے گا جو اس کی طرف جانے والی سیدھی راہ ہے۔ یستفتونک فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ اگر کوئی مر جائے، مرد ہلاکا ہلاک ہو مر جائے، لیس لہ ولد نہ ہو واسطہ اس کی اولاد، یعنی یہ پہلے بھی کلالہ کے متعلق پڑھا تھا لیکن اس کلالہ میں یہ چیز یعنی ولد کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہاں یہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وجہ ولد موجود ہے۔ وہاں ایسا تھا جو جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ اوپر دادا دادی نانا نانی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح نیچے بھی اس کے کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھائی بہن ہوں تو ان میں کیسے ترکہ تقسیم ہونا تھا۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے نمرو ہلاک لیس لہ ولد، جس کے بچہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے کی جو وجہ ہے یعنی اس کا جو زوج ہے، اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو اس کا مرد موجود ہے، لیس لہ ولد ولہ اخت، تو اس کے لیے اگر ایک بہن ہو تو فلہا النصف، اس کے لیے آدھا ہوگا ما ترک کا جو وہ چھوڑ جائے، وہو یرثھا اور وہ مرد وارث ہوگا اگر اس کی بہن جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو اور بہن مر جائے تو بھائی کے لیے وہ سارا ترکہ جو ہے وہ بھائی وارث اس کا بنے گا، یعنی اس کے بعد جو اس کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل ہونے کے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس اگر ہوں دو بہنیں، فَلَهَا الثُّلُثَانِ تو ان کے لیے 2/3 ہوگا، مما ترک اس چیز سے جو وہ چھوڑ کر گیا ہے مرد۔ وَإِنْ كَانُوا اور اگر ہو اخوۃ وارث رجالاً و نساء، مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی بھائی بھی زیادہ ہوں اور بہنیں بھی، بھائی بہن ہو یا بھائی اور بہنیں زیادہ ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو واسطے مرد کے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، جس طرح ترکہ یعنی بچوں میں تقسیم ہوتا ہے اس طرح پھر اس کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم واسطے تمہارے، ان تضلوا اس لیے کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرے اور اس کے اندر کچھ ڈنڈی مارے کچھ اوپر نیچے کرے وہ گمراہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کھول کھول کر باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس گمراہی سے اللہ رب کریم ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وراثت ہے اس کو باقاعدہ طور پر تقسیم کرنا اور جس جس کے جو حصص ہیں ان کو دینا یہ لازم ہے۔ اگر جو کوئی اس کے اندر ڈنڈی مارے گا اپنی من مرضی کرے گا تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تضلوا، یہ اس لیے کھول کر بیان کیے گئے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہماری آج سورہ النساء مکمل ہوئی۔ یہ 17 مارچ 2021 اور 2 شعبان
1442 بروز بدھ آج الحمدللہ ہماری سورہ النساء ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق دے۔ ربنا لا